السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ علاقہ میوات کے فکر مند اور ذمہ دار اور ہمارے نوجوان، اور خاص طور سے اس اہم برائی اور تمام برائیوں کی جڑ نشہ کے خلاف مہم چلانے والے اس تحریک کے ایک طرح سے بانی ہمارے کمانڈو صاحب ہدایت خان اور سبھی ساتھی، دیر آیت درست آیت، ہمیں آج سے بہت پہلے اس جیسی اور دوسری برائیوں کے خلاف بھی مل جل کر کے سبھی طبقات کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے علماء کا طبقہ ہو، ائمہ کا طبقہ ہو، اور ہمارے جو سماجک لوگ ہیں ان کا طبقہ ہو، اور چاہے ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ان کو مل جل کر کے علاقہ میوات کے نوجوانوں کو ان برائیوں سے روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا، اٹھائے گئے بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی آج خاص طور پر آپ نشہ کے خلاف یہاں اکٹھے ہوئے ہو، تو سب سے پہلے تو میں خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے نوجوانوں کو اور اس طرح کی مزید برائیوں سے بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا۔ اگر ابھی بھی ہم نے کچھ دیر کی تو پھر جس طرح آج ہمارے سامنے علاقے کے حالات ہیں، اس سے زیادہ بہت تیزی سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ ہم کچھ کوشش کریں اور ہماری کوششوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل سکے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ تو شیطانی کام ہے۔ شراب، نشہ، جوا، سٹا، یہ جو بھی برائیاں ہیں یہ انسانی کام ہی نہیں ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، تم سب کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لا تشرب الخمر فإن الخمر مفتاح كل شر۔ آپ ہرگز شراب مت پینا ہے، نشہ مت کرنا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جڑ کس طرح ہے؟ چاہے زنا ہو، چاہے اور دوسری قتل و غارت گیری ہو، کسی کا قتل کرنا ہو، مرڈر کرنا ہو، ان تمام برائیوں کا مجموعہ شراب ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، اس واقعے سے آپ سمجھو کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ کس طرح ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کسی عورت کو ان سے محبت ہو گئی، اپنے خادم کو اس ایک گواہی دینے کے بہانے کہ آپ کی گواہی کی ایک ضرورت ہے، اپنے مکان میں، اپنی حویلی میں اس عورت نے بلایا۔ وہ اللہ والے اس عورت کے کہنے پر اس کی حویلی میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے اور وہ خود موجود ہے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو انہوں نے مکان کے دروازے، حویلی کے دروازے بند کر کے اس بزرگ سے، اس عالم دین سے، اس اللہ والے سے یہ کہا، اس عورت نے، کہ میں نے تجھے گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تو تجھے اس لیے بلایا ہے کہ اب تیرے پاس 3 آپشن ہیں، تجھے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا۔ دعوتک لقتل ھذا الغلام او تقوا علیہ او تشرب کأسا من الخمر۔
میں نے بلایا ہے کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہاں خوبصورت, یا تو اس کا قتل کیجئے, اگر یہ نہیں کرتے ہو یا مجھ سے بدکاری کیجئے, زنا کیجئے. اگر یہ بھی آپ نہیں کرتے ہو تو تشربوا کأسا من الخمر, یہ جو شراب کا پیالہ رکھا ہے یہ شراب پیجئے. ان 3 کاموں میں سے تجھے ایک کام تو کرنا پڑے گا. فَإِنْ أَبَيْتَ, اگر تو تینوں کاموں میں سے کسی ایک کام کا کرنے سے بھی انکار کرے گا تو پھر میں شور مچا دوں گی کہ دیکھو میرے گھر میں آ کے گھس گیا ہے, اور ریپ کا الزام لگا دوں گی کہ بدکاری کرنے کے لیے لوگ یقین بھی کر لیں گے بھائی اس کا کیا کام تھا, یہاں کیوں گیا. تو میں شور مچاؤں گی, تیرے اوپر زنا کا الزام لگاؤں گی, ریپ کا. تو اس اللہ والے نے غور کیا کہ بھائی بات تو پھنس گیا ہوں, تو کیا کرنا چاہیے. 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. اب اس نے ان میں سے اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچا کہ ان میں سے کوئی چھوٹے گناہ کو چوز کر لیتا ہوں جس کا نقصان میری ذات تک محدود ہو, کہ بچنے کے لیے. اب بدنامی میری نہیں ہوگی, اگر میں نے اس نے شور مچایا تو پورے دین کی بدنامی ہوگی, لوگوں کو کیا کیا صفائی دیتا پھروں گا. اس وجہ سے اس نے ایک عقل پر زور دے کر غور کیا کہ ان تینوں کاموں میں سے تجھے ایک کام کرنا. تو اس نے سوچا کہ بھائی کسی کا قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے, کسی دوسرے سے اس کا تعلق ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر اس نے غور کیا کہ زنا, بھائی یہ بھی کسی کی امانت ہے, اور زنا اس کا تعلق بھی کسی دوسرے سے ہے, میری ذات سے بھی ہے, دوسرے سے بھی ہے, یہ بھی میں نہیں کر سکتا. اب رہ گیا ایک آپشن, قتل بھی بڑا گناہ اس نے سمجھا ہے بھی حقیقت میں, اور زنا کرنا بھی. اس نے ان 3 آپشنوں میں سے یہ آپشن چن لیا کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ بھائی شراب کے گھونٹ پی لیتا ہوں اور بعد میں جا کے اللہ سے توبہ کر لوں گا, طے کر دوں گا, جو میرے جتنا ہے مجبوری ہے, تینوں میں سے ایک آپشن چننا. تو روایت میں آتا ہے کہ اس اللہ والے نے شراب کا پیالہ پی لیا صرف اس مقصد سے کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے مجبوری میں کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے. جیسے ہی اس نے شراب کا پیالہ پیا تو شراب کے نشے میں آ کر کے اس نے شراب تو پی ہی لی, لیکن اس نشے میں آ کر اس بچے کا قتل بھی کر دیا اور اس عورت سے زنا بھی کر لیا. یہ مطلب ہے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے, دوسری روایت میں کہ وہاں خنزیر کا گوشت رکھا ہوا تھا, اس نے اس خنزیر کے گوشت کو بھی کھا لیا. مطلب یہ ہے کہ شرابی, اسی لیے اللہ کے نبی نے آپ کسی شرابی پہ کچھ بھروسہ مت کرنا, جو نشیڑی ہے وہ کیا نہیں کر سکتا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا شَإِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يَقَوْ عَلَىٰ أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ, کہ شرابی آدمی, نشیڑی آدمی شراب کے نشے میں آ کر کے, شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے کہ وہ زنا کر سکتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں, بلکہ وہ اپنی ماں سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے. یہ حدیث میں وضاحت ہے کہ شرابی آدمی کے اوپر کوئی وشواس نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنی ماں سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے, وہ اپنی خالہ اور اپنی موسی سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے, وہ اپنی پھوپھی سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے. اس لیے شراب یہ شریعت کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا پاپ ہے. اور صرف شراب پینا ہی نہیں, اچھا اگلا مرحلہ اس میں یہ آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب اللہ نے اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیا. شراب کا پینا بھی حرام ہے, خریدنا بھی حرام ہے, اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے. افسوس یہ ہے کہ آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ہمارے بڑے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میری عمر بہت زیادہ 37 سال کی عمر ہے. میں نے بھی خود آج سے 20 سال پہلے اس طرح کی باتیں بچوں میں ہوتی تھی کہ شراب کا نام لینا بھی گناہ اور گالی سمجھا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے اس کی زبان ناپاک ہو گئی, کسی نے شراب کا نام لے لیا تو اس کی زبان ناپاک ہو گئی. اور کوئی گاؤں میں, کوئی ملے بڑے گاؤں میں, ہمارا ساکرس گاؤں بڑا ہے تو 1-2 آدمی شرابی ہمیں نظر آتے تھے, چھوٹے گاؤں میں کوئی شرابی نظر نہیں آ سکتا تھا. لیکن یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی چلو شرابی مل سکتے ہیں علاقے میں, لیکن خدا کی قسم یہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری قوم, یہ میو قوم شراب پی گی نہیں بلکہ شراب کو بیچے گی. ایسا ہم نے نہیں سوچا. ابھی 3 سال پہلے الیکشن کا ماحول ابھی تک جاری ہے, اس کے اثرات تو ابھی باقی ہیں, لیکن ابھی پچھلے یہ ہمارا جو پنچایتی چناؤ ہے پچھلے 2-3 سالوں سے ڈیلے ہوتا رہا, چلتا رہا, ماحول پہلے سے ہی گرم. ایک گاؤں میں ہم گئے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر, وہاں جلسہ کیا, اور جلسہ کے ایک چھوٹا گاؤں تھا, ایک مسجد, لیکن ماشاءاللہ بڑا گاؤں ہے, 400-500 ووٹ ہیں اس گاؤں میں. اور اس جلسے کے بعد میں جیسے ابھی ہمارے ہدایت خان بتا رہے تھے کہ ہمارے سرپنچ حضرات اگر مضبوطی کے ساتھ یہ ارادہ کریں, بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے مفاد کی خاطر, اپنے سوارتھ کی خاطر کہاں تک گر رہے ہیں, اور قوم کا
کتنا ہم نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی. جب قوم کا نقصان ہوگا تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ اپنا نقصان ہے, ہم بھی قوم کے فرد ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو اس گاؤں میں ہم نے بھائی یہاں برائیوں کے خلاف تو ماشاءاللہ کمیٹی بنی. کمیٹی کا مطلب لوگوں نے ارادے کیے, عزائم کیے کہ بھائی ان برائیوں کو روکنا ہے. تو بات یہاں تک آئی کہ فلاں سرپنچ کے جو امیدوار ہے پنچایت کے الیکشن کا, ہمارے بھاوی امیدوار ہیں, ان کا بھائی یا ان کا بھتیجا شراب بیچتا ہے, ان کا پڑوسی. تو یہ ان کو منع کرنا چاہیے. خدا کی قسم میں اس سرپنچ سے جب بات کی گئی, جب تک تو علیہ سے 2 سال پہلے کی بات, الیکشن اب ہوا, اس بندے کا جواب یہ تھا کہ بھائی مفتی صاحب اب یہ مشن تھوڑے دن روک لیو کہ میری 17 ووٹ ہیں وہ بگڑ جائیں گی. اگر میں نے ان کو روکا تو تم تھوڑی سی ووٹوں کی خاطر, 17 ووٹوں کی خاطر قوم کو تباہی کے راستے پہ لے جا رہے ہو. قوم شراب بیچے, شراب پیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو ہمارے کتنے امیدوار ایسے ہیں جن کے پورے ثبوت اور پورے پروف ہیں کہ انہوں نے شراب بانٹی ہے. تو جو آپ خود شراب بانٹ رہے ہو, خود شراب پلا رہے ہو اپنے مفاد کی خاطر, اپنے سواد کی خاطر, اپنے ہلکے حقیر مفاد, تو کیسے یہ برائی رکے گی؟ تو بھائیو یہ ان چیزوں پر غور کرنا, اور ہمارے ان لوگوں سے ریلیشن ہے. دیکھو مسئلہ یہ, جب تک کڑے فیصلے ہم نہیں لیں گے, ریلیشن کا مطلب ایک آدمی, بنی اسرائیل میں کوئی برائی ہوتی تھی, اللہ نے اس زمانے میں جو برائیاں ہوتی تھی تو پہلے ایک آدمی برائی کرنے والے کو روکتا تھا, بھائی ایسا مت کر, لیکن اگلے دن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہے. تو اللہ نے اچھے لوگوں کے دل بھی برے لوگوں جیسے بنا دیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو یہ شراب پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, اور ان کا ایک طرح سے ساتھ دے رہے ہیں کھلے طور پر, یہ چھپ کر کے, آج ہمارے ہی ان سے تعلقات ہیں, وہی ہماری دعوت کرتے ہیں, وہی ہمیں کہیں بلائیں, تو آج ہم ان کا مان سمان بھی کر رہے ہیں. تو یہ برائی اس طرح رکنے والی نہیں ہے. برائی کو روکنے کے شریعت نے 3 طریقے بتائے. کتنے طریقے بتائیں بھائی؟ ہمیں شریعت, اگر جو ہمارے پاس ساری ڈائریکشن ہے, ساری رہنمائی شریعت قرآن حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. جب تم کسی برے کام کو, کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھو, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو, اپنی اولاد ہے اپنے پریوار میں ہاتھ سے روکو. اگر بھائی چلو تم تو سماج کا اس قابل نہیں ہو کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو, تو اگلا مرحلہ ہے فبلسانی, زبان سے منع کرو, بھائی یہ غلط ہو رہا. آج سب سے بڑی ہماری, ہم لوگ اتنے داغی ہو گئے کہ گاؤں میں محلوں میں, خدا کی قسم آج سے 5 سرپنچ بھی ہمارے ایسے ہوتے تھے جو برے کو برا کہتے تھے, جو بالکل غلط کام کرنے والے کو ان کے اندر اتنی جرات اور اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ بالکل اپنی پوری ہمت کے ساتھ غلط کو غلط کہہ دیتے تھے. لیکن اب پورے علاقے میں کوئی ایسی غلط کو ٹوکنے والا نہیں رہا. تو تیسرا مرحلہ ہے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو. تو میرے بھائیوں, میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لیتے ہوئے, یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کے